بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں صفحہ نمبر 6 تک کا ترجمہ ہو گیا تھا۔ اب یہاں ساتھ میں یہ عبارت ہے، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، یروى ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حج آخر عمرہ۔ یروى روایت کی جاتی ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کیا۔ کب کیا؟ حج آخر عمرہ، اپنی عمر کے آخر میں، یعنی اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے حج کیا۔ فلما کان بزجنان، جب وہ مقام زجنان میں تھے۔ فلما کان، جب وہ تھے، بزجنان، مقام زجنان میں۔ قال، انہوں نے کہا، لا الہ الا اللہ العلی العظیم المعطی من شاء ما شاء۔ کیا کہا؟ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، العلی العظیم، جو بلند و بالا اور عظیم ہے، یعنی بہت ہی بڑا ہے۔ المعطی، عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے۔ من شاء، جسے چاہے، جسے چاہے دینے والا ہے۔ ما شاء، اور جو کچھ چاہے، یعنی جو کچھ چاہے، جسے چاہے دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ کنت بہذا الوادی، میں اس وادی میں تھا۔ کنت، میں تھا، بہذا الوادی، اس وادی میں، فی مدرعۃ صوف ارعى ابل الخطاب، کس میں تھا؟ فی مدرعۃ صوف، اونٹ کے چوغے میں، اون کے، سوری اونٹ نہیں، اون کے چوغے میں اس وادی میں تھا، یعنی اون کا جبہ پہنے ہوئے اس وادی میں تھا۔ کیا کرتا تھا؟ ارعى ابل الخطاب، خطاب کے اونٹوں کو چراتا تھا، یعنی ان کے جو والد ہیں خطاب، ان کے اونٹوں کو چراتا تھا۔ وکان فظا غلیظا، اور وہ، یہ ضمیر لوٹ رہی ادھر خطاب کی طرف، وکان فظا غلیظا، اور وہ سخت آدمی تھے۔ یتعبنی اذا عملت ویضربنی اذا قصرت، جب میں کام کرتا تو کام کرنا، یہ فاعل ہے اس کا، اور یہ جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اذا عملت، جب میں کام کرتا تو کام مجھے کیا کرتا تھا؟ تھکا دیتا تھا۔ اذا قصرت، اور جب میں کوتاہی کرتا، یضربنی، تو مجھے پٹائی لگتی تھی، یعنی مارتا تھا مجھے۔ وقد امسیت اللیلۃ لیس بینی وبین اللہ احد، وقد امسیت اللیلہ، میں رات میں داخل ہوتا۔ امسا اللیل، رات میں داخل ہونا، میں رات میں داخل ہوتا، یعنی رات کرتا۔ جب رات ہوتی تو میرے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہوتا، یعنی میں تنہا ہوتا تھا، میرے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں ہوتا۔ ثم انشد، پھر انہوں نے یہ شعر پڑھا، لا شیء مما ترل ابیات، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے تم شعر دیکھتے ہو ابیات سمجھتے ہو۔ اس کے بعد دیکھیے دوسرا ہے امرؤ القیس کا۔ وقال امرؤ القیس ابن حجر الکندی، ابن القیس نے کہا، اشعر شعراء العرب، اشعر شعراء العرب، عرب کے شعراء میں سے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ وحامل لوائہم، اور ان کے جھنڈے کو اٹھانے والے ہیں، یعنی شعراء کے یا شاعر کے جھنڈے کو اٹھانے والے ہیں۔ اول من ذلل الشعر، اول من، پہلا وہ شخص ہے جس نے شعر کی تذلیل کی، پہلا وہ شخص ہے۔ وصف فاجاد، وصف بیانی کی، یعنی صفت بیان کی چیزوں کی، فاجاد، تو اس میں خوبصورتی پیدا کی۔ اجاد من خوبصورتی پیدا کرنا، تو خوبصورتی پیدا کر دی، یعنی جس بھی چیز کی وصف بیانی کی انہوں نے، خوبصورتی پیدا کر دی اس میں۔ وشبہ فابدع، وشبہ، اور انہوں نے تشبیہ دی، فابدع، تو نئی بات پیدا کر دی، یعنی ایسی ایسی تشبیہ دی کہ اس سے پہلے کسی شاعر نے ویسی تشبیہ نہیں دی تھی۔ آگے دیکھیے، قتل ابوہ بنو اسد فکان یطلب وطرہ، قتل ابوہ، اس کے والد کو قتل کر دیا۔ کن لوگوں نے قتل کیا؟ اب بنو اسد، بنو اسد نے ان کے والد کو قتل کر دیا۔ فکان یطلب وطرہ، تو یہ ان کا انتقام، ان کا بدلہ کیا کرتا تھا؟ طلب کیا کرتا تھا۔ وطر کا معنی تنہا، اکیلا، فرد واحد ہوتا ہے، اور اگر ڈکشنری میں دیکھیں گے تیسرے چوتھے نمبر پہ جا کے اس کا معنی ملے گا بدلہ اور انتقام کا، تو بدلہ اور انتقام کا معنی بھی ہوتا ہے اس کا۔ آگے دیکھیے، وسافر الی قیصر، وسافر الی قیصر، اس نے قیصر کے پاس سفر کیا، قیصر کے پاس گیا۔ فلم ینل عندہ ما اراد، فلم ینل، تو اس نے نہیں پایا، یعنی حاصل نہیں کر سکا، عندہ، قیصر کے پاس، ما ارادہ، جس کا اس نے ارادہ کیا تھا، یعنی جو کچھ اس نے چاہا تھا وہ قیصر کے پاس اسے نہیں ملا۔ وَيُذْكَرُ أَنَّهُ ارْتَابَ
बिही قیصر، اور یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے انہ ارتاب بہی قیصر کے قیصر کو اس کے بارے میں کیا ہو گیا تھا، شک ہو گیا تھا، قیصر روم اس کے بارے میں کیا ہو گیا تھا، شک ہو گیا تھا. فوہبہ حلۃ مسمومہ، تو انہوں نے اس کو ایک جبہ دیا زہر سے بجھا ہوا، حلۃ مسمومۃ زہر سے بجھا ہوا، زہر آلود ایک جبہ ہبہ کیا دیا. لبسہا فی یوم صائف، یوم صائف بولتے ہیں شدید الحرارہ، یعنی بہت گرمی والے، سخت گرمی والے دنوں میں. تو اس نے اس کو سخت گرمی والے دنوں میں کیا کر لیا، پہن لیا. فتناثر منہا لحمہ، تو اس کی وجہ سے یعنی اس کے پہننے کی وجہ سے اس کا گوشت کیا ہوا، جھڑنے لگا، یعنی اس کی جلد خراب ہونے لگی، بکھرنے لگی. وتفتر وذلک بانقرہ، وتفتر، اور اس کی جلد کیا ہونے لگی، اس کا چمڑا پھٹنے لگا، جلد پھٹنے لگی. فترا یفتر فترن ناب البعیر ونحوہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اونٹ وغیرہ کا گوشت پھٹ کر دانت نکلنا. تو یہاں پہ مطلب چمڑے کے بارے میں بات ہو رہی کہ چمڑا پھٹ گیا تھا، ایک دم سے خراب ہو گیا تھا زہر سے بجھے ہوئے یہ کپڑا پہننے کی وجہ سے، جبہ پہننے کی وجہ سے. وذالک بانقرہ، اور یہ کہاں پہ ہوا، مقام انقرہ میں ہوا یہ حادثہ. اس کے بعد دیکھیے آگے یہاں پہ ہے یحکا انہ لما ولی عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ الخلافۃ، بیان کیا جاتا ہے انہ لما ولی، جب ولی بنائے گئے کون، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، الخلافۃ کس کے، خلافت کے، خلافت کے جب امیر یا ولی بنائے گئے. وفد علیہ الوفود من کل بلد، من کل بلد، ہر شہر سے، ہر جگہ سے وفود ان کے یہاں آئے. وفد علیہ، ان کے یہاں آئے. الوفود من کل بلد، ہر جگہ سے، ہر شہر سے وفود آئے، لوگوں کی جماعت آئی. فوفد علیہ الحجازیون، فوفد علیہ، ان کے پاس کہاں سے لوگ آئے، حجاز سے، حجازیون، حجازیوں کی ایک جماعت یا حجازیوں کا ایک وفد ان کے پاس آیا. فتقدم منہم غلام للکلام، فتقدم منہم، تو ان میں سے ایک غلام آگے بڑھا، للکلام، بات کرنے کے لیے. وکان حدیث السن، اس حال میں کہ وہ کیا تھا، کم عمر تھا. حدیث السن، کم عمر تھا، کم سن تھا. فقال عمر، تو عمر نے کیا کہا، فقال عمر، عمر نے کہا لینطق من ہوا اسن منک الغلام، چاہیے کہ بات کرے وہ شخص ہوا اسن منک، جو تم میں زیادہ عمر دراز ہے، الغلام، غلام کے مقابلے میں، یعنی غلام یہ جو بچہ ہے، اس سے بڑھ کر جو لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، وہ کیا کریں، بات کریں. اصلح اللہ امیر المومنین، اللہ رب العالمین امیر المومنین کی اصلاح فرمائے. یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے، اللہ رب العالمین امیر المومنین کی اصلاح فرمائے. انما المرء باصغریہ قلبہ ولسانہ، یقیناً آدمی کہاں سے ہے، باصغریہ، اپنے بچپنے سے ہے، چھوٹے سے، یعنی پہلے انسان چھوٹا ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے. قلبہ ولسانہ، اور کس سے ہے، دل سے ہے اور زبان سے ہے، اپنے دل سے اور اپنی زبان سے کیا ہے، آدمی ہے. فَإِذَا مَنَحَ اللَّهُ الْعَبْدَ قَلْبًا حَافِظًا وَلِسَانًا لَافِظًا، جب اللہ رب العالمین کیا کر دے، عطا کر دے، دے دے، العبد، بندے کو کیا دے دے، قلبًا حافظًا، ایک حفاظت کرنے والا دل دے دے، محفوظ دل دے دے. وَلِسَانًا لَافِظًا، اور ایک بولنے والی کیا کر دے، زبان عطا کر دے. فَقَدِ اسْتَحَقَّ الْكَلَامِ، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، کلام کا مستحق ہو جاتا ہے، مطلب وہ کلام کا مستحق ہو گیا، بات کرنے کا مستحق ہو گیا. وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالسِّنِّ لَكَانَ فِي الْأُمَّةِ مَنْ هُوَ أَحَقُّ مِنْكَ بِمَجْلِسِكَ هَذَا. وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے امیر المومنین، اگر معاملہ ہوتا، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ، اور اگر معاملہ ہوتا، اے امیر المومنین، کس چیز کا، بالسن، عمر کا، اگر معاملہ عمر کا ہوتا، لَكَانَ فِي الْأُمَّةِ، تو امت کے اندر وہ شخص ہوتا، یعنی یہ جو آپ جو ولی بنائے گئے ہیں، اس کی جگہ پہ وہ شخص ہوتا، وہ احق من کا، جو تم سے زیادہ حقدار ہے، بمجلس کا ہادہ، تمہارے اس مجلس کا، تو وہ شخص ہوتا، آپ نہیں ہوتے.
فتعجب عمر من کلامہ، تو عمر بن عبدالعزیز کو من کلامہ، ان کے کلام سے، ان کی گفتگو سے کیا ہوا؟ تعجب ہوا. وسأل عن سنہ، اور انہوں نے اس کی عمر کے بارے میں، اس بچے کی عمر کے بارے میں پوچھا. فإذا هو ابن 11 سنة، تو وہ کتنے سال کا تھا؟ محض 11 سال کا. وہ لڑکا جو تھا، غلام جو تھا، محض 11 سال کا تھا. فتمثل عمر عند ذلك بقول شاعر، تو عمر نے تمثیل کی، مثال بیان کی یا مثل قرار دیا، عند ذلك اس وقت، بقول شاعر، شاعر کے اس قول سے، یعنی شاعر کا یہ شعر انہوں نے پیش کیا. اب آگے دیکھیے کہاں پہ ہے. یہ یہاں پہ ہے صفحہ نمبر 16 میں. وقال عامر بن طفیل العامری، عامر بن طفیل العامری نے کہا، وکان سید قومہ جاہلی، وکان سید قومہ، اور وہ تھے سید قومہ، وکان سید قومہ، اور وہ اپنی قوم کے کیا تھے؟ سردار تھے. جاہلی، جاہلی تھے، یعنی زمانے جاہلیت میں تھے. ادرک الاسلام، انہوں نے اسلام کو پایا، یعنی جب اسلام آیا تو اس ٹائم موجود تھے وہ. ولم یسلم، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. وَهُوَ الَّذِي غَدَرَ بِأَصْحَابِ بِئْرِ مَعُونَةٍ، اور یہی وہ شخص ہے، وَهُوَ الَّذِي، یہی وہ شخص ہے جنہوں نے غدرہ، دھوکہ دیا. کس کو؟ غداری کی تھی، دھوکہ دیا تھا. کس کو؟ بِأَصْحَابِ بِئْرِ مَعُونَةٍ، بئر معونہ والوں کو، یعنی صحابہ کرام کو بئر معونہ میں جو بری طرح سے شہید کیا تھا، تو ان میں ایک یہ بھی تھے. وَكَانَ أتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم هو وأربد بن قیس اخو لبید شاعر لأمه. یہ وَكَانَ أتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم هو وأربد بن قیس اخو لبید شاعر لأمه يريدان الفسق به. وہ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اربد بن قیس، یہ اربد بن قیس آیا. کون ہے یہ؟ اخو لبید شاعر، لبید بن ربیعہ جو شاعر ہیں اس کے بھائی، اخ لام ہے، ماں شریک بھائی ہے. یریدان، یہ دونوں چاہ رہے تھے، الفسق به، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسانا، تیر کی بوچھار کرنا چاہ رہے تھے. یریدان الفسق به، ملا کے پڑھ سکتے ہیں، یریدان الفسق به، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر چلانا، تیر کی بوچھار کرنا چاہتے تھے. واتفقا علی ان یشغلہ اربد ویضربہ عامر، ان دونوں نے اتفاق کر لیا اس بات پر، علی ان، اس بات پر کہ اربد کیا کرے گا؟ اربد مشغول کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ویضربہ عامر، اور عامر کیا کرے گا؟ یہ تیر برسائے گا، تیر چلائے گا، مارے گا. فلم یستطع عامر ذلک ورجع، فلم یستطع عامر ذالک، عامر نے یہ کر نہیں سکا، عامر نے اس کو کرنے کی استطاعت نہیں رکھی. ورجع، اور دونوں لوٹ گئے. وبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہما فدعا علیہما، وبلغ النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امرہما، ان دونوں کا معاملہ پہنچا. فدعا علیہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے خلاف کیا کی؟ بد دعا کی. فاما اربد، رہی بات اربد کی، فاصابتہ الصاعقہ فمات، دیکھیے فاصابتہ الصاعقہ، تو اسے چنگھاڑ نے آ لیا، یعنی ایک تیز گرجدار آواز نے اس کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. فمات، وہ مر گیا، ایک گرجدار آواز نے اس کو آ لیا، اس کو لاحق ہوا. فمات، تو وہ مر گیا. وفیہ نزلت، اور اسی سلسلے میں آیت کریمہ بھی نازل ہوئی. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، کہ اللہ رب العالمین تیز آواز کو، چنگھاڑ کو بھیجتا ہے. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے کیا کر دیتا ہے؟ مار دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے. لاحق کرتا ہے مطلب ہلاک کر دیتا ہے. اصابہ باصلہ کے ساتھ ہے، اس کو مار ڈالتا ہے، لاحق کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے. وَأَمَّا عامر، رہی بات عامر کی، تو اس کا کیا ہوا؟ فرجع الی منزلہ، اپنے گھر لوٹایا وہ. فرجع الی منزلہ، اپنے گھر لوٹایا. وکان نزولہ علی امرأۃ سلولیہ،
وکان نزول ہو، اور اس کا نازل ہونا تھا، یعنی وہ جا کے ٹھہرا کہاں پہ؟ عالم راتن سلولیہ، ایک سلولیہ عورت کے پاس، ایک سلولیہ عورت کے پاس وہ چلا گیا. فغد فماتا، غدہ کا مطلب ہوتا ہے طاعون کی بیماری، ایک وبا ہے، وہ بیماری ہو گئی تھی اس کو، فغدہ تو طاعون کی بیماری سے لگ گئی، فماتا بس کیا ہو گیا؟ یہ مر گیا. وہو یقول، اور وہ کہتا تھا، اغدتن کغدت البعیر وموتن فی بیت السلولیہ، طاعون ہو گیا تھا، اغدتن طاعون ہو گیا تھا، خارش زدہ ہو گیا تھا، کغدت البعیر اونٹ کے خارش زدہ ہونے کی طرح، طاعون کے ہونے کی طرح، اور موتن اور مر گیا، اس کی موت ہو گئی، فی بیت السلولیہ سلولیہ کے گھر میں ہی، جہاں پہ وہ گیا تھا وہیں پہ اس کی موت ہو گئی. اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ ہے صفحہ نمبر 18 میں، ولما انشد ابن الجحم هذه الابیات المتوکلہ، جب انشدہ شعر پڑھنا، جب شعر پڑھا ابن جحم نے هذه الابیات، جب ان ابیات کو، جب ان اشعار کو پڑھا، کس کے سامنے؟ المتوکلہ، متوکل کے سامنے. متوکل یہ عباسی خلیفہ تھے، تو اس کے سامنے جب پڑھا، کان فی یدہ جوہرتان، اس کے ہاتھ میں، یعنی خلیفہ کے ہاتھ میں 2 جوہر تھے. فاعطاہ التی فی یمینہ، فاعطا التی فی یمینہ، تو جو داہنے ہاتھ میں تھا وہ کیا کر دیا؟ وہ دے دیا، اس کو عطا کر دیا، دے دیا. فاطرق متفکرا فی شیء، متفکرن فی شیء، کسی چیز کے سلسلے میں غور و فکر کرتے ہوئے کیا ہو گیا؟ خاموش ہو گیا. اطرقہ کا مطلب ہوتا ہے سکت لحیرت او خوف او نحوہما، یعنی خاموش ہو جانا کسی حیرت کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے. تو کسی چیز کے سلسلے میں، کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کرتے ہوئے کیا ہو گیا؟ وہ خاموش ہو گیا. یقولہ، وہ اس کو کہہ رہا تھا، لیاخذ التی فی یسارہ، یہ چاہیے کہ وہ بھی لے لے جو کہاں پہ ہے؟ فی یسارہ، ان کے بائیں ہاتھ میں جو ہے وہ بھی کیا کر لے؟ وہ جوہر لے لے. فقال ما لک مفکرا، فقالت، اس نے کہا کیا ہو گیا؟ ما لک مفکرا، کیا ہو گیا؟ کیوں غور و فکر کرنے میں لگ گئے؟ کیوں سوچنے میں لگ گئے؟ انما تفکر فیما تأخذ به الاخرى، یقیناً آپ سوچ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، تأخذ به الاخرى، جس کو کیا کر لے گا؟ یہ جو دوسرا والا ہے وہ بھی کیا کر لے گا؟ دوسرا والا جو ہاتھ ہے وہ بھی لے لے گا. یعنی پہلا والا تو لے ہی لیا تھا جوہر، اور دوسرا والا بھی اس سے کیا کرے گا؟ لے لے گا. تو انہوں نے کہا خذھا لا بورک لک فیہا، خذھا لے لو، دوسرا والا بھی لے لو، لا بورک لک فیہا، اس کے اندر تمہارے لیے برکت نہیں دی جائے گی، یعنی لے لو لیکن اس میں تمہارے لیے برکت نہیں ہوگی. اس کے بعد دیکھیے صفحہ نمبر 20 میں یہ حاتم طائی کا ہے، کان حاتم الطائی المعروف بالجود والسخاء. حاتم طائی، کان حاتم الطائی، حاتم طائی تھے، کیا تھے؟ المعروف بالجود والسخاء، جود و سخا سے معروف. حاتم طائی المعروف بالجود والسخاء، جود و سخا سے معروف تھے. شاعرا مظفرا علی الاعداء، شاعر تھے، مظفرا غلبہ پانے والے تھے، غلبہ حاصل کرنے والے تھے، کامیاب ہونے والے تھے، علی الاعداء، دشمنوں پر، یعنی دشمنوں سے جب لڑائی ہوتی تھی تو ان پر کیا کر لیتے تھے؟ جیت جاتے تھے، ان سے غلبہ حاصل کر لیتے تھے. اذا قاتل غلبہ، جب قتال کرتے تو غالب آتے، یعنی دشمنوں پر غالب آ جاتے. وَإِذَا غَنِمَ، اور جب کامیاب ہو جاتے، غنیمہ اشیاء کا مطلب ہوتا ہے فازہ بھی، یعنی کامیاب ہو جانا، تو کیا کرتے؟ انہبا، مال غنیمت بنا دینا. جب کامیاب ہو جاتے تو اس کو کیا کرتے؟ دشمنوں سے لوٹے ہوئے مال کو مال غنیمت بنا دیتے، یعنی کسی چیز کو لوٹ کا مال بنا دینا، یا تو اپنا بھی سامان. یہ بہت ہی جود و سخا والے تھے، تو بہت زیادہ لوگوں کو دیتے رہتے تھے. تو جب کامیاب ہوتے تب تو اور زیادہ لوگوں کو نوازتے تھے. اس کا مطلب ہوتا ہے انہبا اشیاء کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت بنانا، لٹانا.
مال کا لوٹ کا مال بنا دینا، یہ سب اس کا مطلب ہوتا ہے۔ وَإِذَا سُئِلَ وَهَبَ، اور جب سوال کیا جاتا ہے، یعنی آپ سے کوئی سوال کرتے وَهَبَ تو آپ اس کو کیا کرتے؟ دیتے، عطا کرتے۔ وَإِذَا ضَرَبَ بِالْقِدَاحِ فَازَ وَسَبَقَ، ابھی دیکھیے وَإِذَا ضَرَبَ بِالْقِدَاحِ، ضرب القداح بالقداح کا مطلب ہوتا ہے جوئے کے تیروں کو گھمانا، یعنی جوا کھیلتے تھے تیر سے تو اس کو گھمانا پڑتا تھا تیر کو، تو اسی وہی مطلب ہوتا ہے اس کا وَإِذَا ضَرَبَ بِالْقِدَاحِ، اور جب جوئے کے تیر کو گھماتے یعنی کسی بھی چیز میں تو کیا ہو جاتے تھے؟ فازا و سبقہ، فائز ہو جاتے تھے، کامیاب ہو جاتے تھے، و سبقہ اور سبقت لے جاتے تھے۔ وَإِذَا أَسَرَ أَطْلَقَ، أَسَرَ يَأْسِرُ أَسْرًا، قید کرنا، قیدی بنانا، روکنا۔ وَإِذَا أَسَرَ، اور جب قیدی بناتے تھے کسی کو، اطلقا تو کیا کر دیتے تھے؟ اس کو چھوڑ دیتے تھے، رہا کر دیتے تھے۔ وَكَانَ یحکا، بیان کیا جاتا ہے، ان العتوی الشاعر، عتوی نام ہے، عتوی شاعر، سمع رجلا، عتوی شاعر نے ایک آدمی کو سنا، سمع رجلا، ایک آدمی کو سنا، یحدث، جو بیان کیا کرتا ہے، ان رجلا، کہ ایک آدمی، قال، ایک آدمی نے کہا لعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا؟ ایک آدمی نے، ان رجلا، بیان کیا کرتا تھا، دیکھیے عتوی شاعر نے ایک آدمی کو سنا جو بیان کرتا تھا کہ ایک آدمی نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ان فلانا قد جمع مالا، کہ فلاں شخص نے مال جمع کیا ہے، قد جمع مالا، مال جمع کیا ہے۔ فقال عمر، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فہل جمع لہ ایاما، فہل جمع لہ ایاما، تو کیا اس نے اپنے لیے، لہو اپنے لیے، دنوں کو بھی جمع کیا ہے؟ مطلب مال تو جمع کر رہا ہے لیکن کیا پتہ کب موت آ جائے، تو کیا اس کے لیے مال کو وہ خرچ کرے گا، تو کیا اس کے لیے دنوں کو بھی اس نے جمع کر لیا ہے؟ فاخذ هذا المعنى العتوی ونظمہ، تو عتوی نے یہ معنی لے لیا، فاخذ، لے لیا، هذا المعنى، اس معنی کو کس نے؟ عتوی جو شاعر تھے انہوں نے لے لیا، ونظمہ، اور ایک اس کو نظم میں ڈھال دیا، فقال، اور فرمایا، آگے اس کے بعد ان کا یہ نظم ہے، عرفہ بعیش فتى یغدو علی ثقة ان الذی قسم الارزاق یرزقہ، یہ پورا شعر ہے۔